اس طرح سے بہت سارے ایسے خوف ہوتے ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں. اس کی بنیاد انسان کی خواہشات ہوتی ہیں. اگر انسان اپنے آپ کو خواہشات سے محفوظ کر لے تو آٹومیٹک خوف سے آزاد ہو جائے گا. یہ ان دونوں کے بیچ کا ایک بہت گہرا رشتہ ہے، اور ڈائریکٹ تو نہیں، انڈائریکٹ قرآن مجید نے دونوں کو ایک ساتھ پیش کر کے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. سورہ نازعات آیت نمبر 40 اور 41. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دی، یعنی اپنے خاف رب، اپنے رب سے ڈرا، خوف خدا اس کے اندر پیدا ہوا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا. دونوں چیزوں کو خداوند متعال میں ایک ہی آیت میں ذکر کیا. اس کا نتیجہ کیا دیا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ مَأْوَاهُ، تو جنت ان کا ٹھکانہ ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. پھر ہم عرض کریں گے، آغاز میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ جنت اللہ کی ملکیت ہے، ہماری آپ کی تو نہیں ہے کہ ہم بیٹھے ہیں اور کسی بھی بات پہ آپ کو جنت بانٹتے رہیں. جو چیز جس کی ہوتی ہے وہی دے سکتا ہے، اللہ کی ملکیت ہے. ایسا قرآن مجید میں اللہ نے جگہ جگہ پہ بتایا ہے کہ فلاں کام کرو گے تمہیں جنت مل جائے گی، فلاں کام کرو گے جنت مل جائے گی. ان میں سے کیے اللہ کا خوف پیدا کر لو، خواہشات پہ کنٹرول کر لو، جنت تمہارا ٹھکانہ. کتنا آسان راستہ ہے، کتنی آسانی سے اللہ نے ہم کو جنت جانے کا راستہ، طریقہ، سب کچھ بتا دیا. لہذا یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے خوف کی. انسان جس دن انسان خواہشات نفس سے آزاد ہو گیا، خود بخود اس کا خوف ختم ہو جائے گا، آٹومیٹک وہ خوف سے آزاد ہو جائے گا. خوب، یہ کل کی گفتگو کا تقریباً تتمہ تھا. اس سے ہم اس پہ بات نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں اگلے مرحلے پہ بات کرنی ہے، اور کوشش یہ ہے کہ یہ جو مراحل کی گفتگو ہے یہ آج ختم ہو جائے. آخری مرحلہ، اگرچہ اس کے بہت سارے مراحل ہیں، توحید عملی کے جو سٹیپس ہیں بہت سارے، صرف کچھ پہ بات کر رہے ہیں، اچھے خاصے اور مزید چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ان پہ بات کریں گے تو پھر بات اس پہ ختم نہیں ہوگی. لہٰذا جن مراحل کو ہمیں آپ کے سامنے ذکر کرنا تھا، اس میں آخری مرحلہ جو تقریباً بہت ساری چیزوں کو اپنے دامن میں جمع کیے ہوئے ہے، اسے کہتے ہیں اطاعت. یہاں پہ بھی مسئلہ نظری اور عملی کا یہی ہے. اگر یہاں پہ آپ کسی سے بھی سوال کیجئے اطاعت کس کی ہونی چاہیے، کیا کہے گا آدمی؟ اللہ کی ہونی چاہیے. کوئی تو نہیں کہے گا نا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی ہونی چاہیے. اطاعت کسے کہتے ہیں؟ کسی کو فالو کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کے حکم کو ماننا، اس کی بات کو ماننا، اسی کو تو اطاعت کہتے ہیں. اب ہم اپنی زندگی پہ فکر کریں اور سوچیے گا. رات میں یہ جو ہم گفتگو پیش کرتے ہیں، رات میں جائیے گا بستر پہ لیٹ کے سکون سے اس کو سوچا کیجیے، اور پھر اس کے بعد کوئی چیز آپ کو ایسی لگے، ہم بار بار اس بات کو عرض کر رہے ہیں، کوئی چیز ایسی لگے آپ کو کہ جو چیز آپ کے لیے واضح نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، تو آپ حتماً ہم سے سوال کیجیے. یہ آپ کا ہمارے گردن پہ حق ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو مطمئن کریں. آپ حتماً ہم سے سوال کیجیے، لیکن سوچیے، غور و فکر کیجیے. صرف سن لینے سے ہمارے اور کسی کے اندر تبدیلی نہیں پیدا ہوگی. ہم بھی اگر یہ کریں گے تب بھی ہمارے اندر بھی تبدیلی نہیں پیدا ہوگی. مثلا ہم آئے اور آنے کے بعد ایک کچھ ٹیکسٹ اور میٹر لے کے آئے اور ہم کچھ نہ کے چلے جائیں، ہم خود اس پہ غور و فکر نہ کریں، ہم خود اس پہ عمل نہ کریں، تو ہمارے نفس کے لیے وہ چیز فائدہ مند نہیں ہوگی. تو حتماً اس پہ غور و فکر کیجیے گا کہ ہم اپنی زندگی میں کس کی اطاعت کرتے ہیں. کل بھی ہم نے دوسری جہت سے اشارہ کیا تھا. بعض اوقات، آج چلے مثال تھوڑی سی چینج کر دوں، بعض اوقات لوگ فیشن اور کلچر کے اتنے اسیر ہو جاتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں جو کلچر کہتا ہے. عملی اعتبار سے یہ کس کی اطاعت ہے؟ آیا اس کو کلچر کی اطاعت کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ہم نے کسی بڑے پلیئر کو، ایکٹر کو، ماڈل، فلاں کسی شخصیت کو دیکھا یہ کرتا ہے اور ہم اس سے متاثر ہو گئے، ہمیں بھی لگا ہم کو بھی ویسے ہی کرنا چاہیے.
بہت ساری چیزیں کہ جو اسلام میں دین جس کو ہم مذہبی چیز سمجھتے ہیں جو تبدیل ہوئی ہے وہ اسی سے تبدیل ہوئی ہے کہ جب ہم نے بڑوں بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے ان کو محسوس ہوا کہ نہیں ہونا چاہیے تو ہم نے آہستہ آہستہ پہلے نارمل اپنی لائف میں اس کو کیا، آہستہ آہستہ ہمارے لیے یوز ٹو ہو گئی، نارمل ہو گئی، تو ہم اس کو دین میں دیکھیں۔ جیسے ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے مثال دی ہے، بیچ میں صرف یاد دلایا تھا، مثال کے طور پر جیسے آج ہمارے مذہبی اسٹیج پہ کیک آ گیا، دین کا حصہ تو نہیں ہے نا، یہ مذہبی اسٹیج پہ آ کے کس کی اطاعت ہے؟ مغربی کلچر کی اطاعت ہے کہ نہیں؟ ہم آمدن بہت سامنے کی کامن مثالیں دے رہے ہیں، ورنہ مثلا کسی بھی ایک حصے کو لے لیجئے تو گہرائی میں جا کے بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں ایسی انجام پاتی ہیں، ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہم کبھی کلچر کو فالو کرتے ہوتے ہیں، کبھی ہم فیشن کو فالو کرتے ہیں، کبھی ہم رسومات کو، بہت سی چیزوں کو فالو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں، ایک شادی کا بہت بڑا حصہ وہ ہے کہ جو رسومات کا ہے۔ ابھی ہمیں خود شادی کے عنوان سے بحث گفتگو نہیں کرنی ہے، وہ ایک تفصیلی اور الگ بحث ہے، ہم اس جہت سے بات کر رہے ہیں کہ اصل اگر اوورال پوچھا جائے کہ شادی در واقع کس کی اطاعت ہے، رسول نے کہا ہے اسلام کی اطاعت ہے۔ رسول نے ایسی شادی کرنے کو کہا جیسے ہم لوگ کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا حصہ رسومات کا ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے یہ دلیلیں دی جاتی ہیں کہ بھائی اسلام نے منع بھی تو نہیں کیا ہے، اسلام میں نہیں ہے، دلیلیں دی جاتی ہیں، ہاں منع نہیں کیا ہے، لیکن وہ چیز کہ جو آپ کے بار بار کرنے سے اسلام کا جز بن جائے وہ جائز نہیں ہے، ایک حصہ۔ دوسرا، آپ کے پاس دولت تھی، پیسہ تھا، آپ نے پیسے کی نمائش کی اور بڑی بڑی رسمیں انجام دے دی، اور آپ کے یہ رسم انجام دینے کی بنیاد پہ جو دوسرے غریب لوگ ہیں ان کے امکانات میں نہیں ہے، آپ نے ان کے لیے مشکل کھڑی کر دی۔ چلیں یہ تو رسومات والا ایک حصہ ہو گیا کہ اگر اس میں حرام چیز نہ ہو تو، لیکن کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں جہاں پہ حرام ہوتا ہے، بے حجابی، اور اب تو اور ماشاءاللہ ایڈوانس ہو رہے ہیں، مکس گیدرنگ، امید تو نہیں کہ مومنین کی یہاں شادی میں ہوتی ہے، امید یہ ہے کہ یہ شادی مبارک ہو۔ اطاعت کس کی ہو رہی ہے؟ شیطان کی۔ اب آپ توجہ کیجئے کہ کیا شیطان کی اطاعت اور برکت دونوں ایک جگہ پہ جمع ہو سکتی ہے؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کسے بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اتنی بڑی شادی کہ جو ہمارے یہاں مثلا 1 دن 2 دن 5 7 دن ہفتے 10 دن جو بھی ہر آدمی اپنے اپنے الگ الگ رسومات کے حساب سے ہوتا ہے، اس پوری شادی کا ایک حصہ کہ جہاں پہ نکاح پڑھا جاتا ہے، یہ حصہ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ جس اس کو پس منظر میں لے لیجیے، یہ وہ حصہ ہے کہ جو مثلا اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، قرآن کی اطاعت ہے، باقی کا جتنا حصہ ہے وہ کس کی اطاعت ہے؟ اور اس کے اثرات میں اب وہ پھر ہم عرض کر رہے ہیں کہ بہت اگر جائیں تو بہت سے، خود اس شادی پہ آپ بات کیجیے تو اس کے ایفیکٹس میں، اثرات میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ واجب انسان کا ترک ہوتا ہے یا حرام میں مبتلا ہوتا ہے۔ کس کی اطاعت ہے؟ سوچنے کی چیز ہے۔ ہمارے بہت سارے، یہ تو ایک مثلا شادی ہے، عموماً ہمارے گھروں میں روزمرہ کی زندگی میں لوگوں سے ملاقات میں، لوگوں سے میل جول میں بہت سارے ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ جہاں پہ ہم اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کے، ہم نے یہ بات عرض کی اس سے پہلے کہ 2 ہی سسٹم ہے، تیسرا کوئی سسٹم نہیں، اسلام میں تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، یا آپ حق پہ ہیں یا باطل پہ ہیں۔ باطل کی پہچان ہی یہی ہے کہ اگر حق چھوٹ گیا تو باطل ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، بیچ کا کوئی حصہ اسلام میں نہیں ہے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں نا گرے ایریا، اسلام میں نہیں، یا وائٹ ہے یا بلیک، ایک دم کلیئر واضح۔ جہاں پہ بھی اللہ کی اطاعت چھوٹ گئی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شیطان کی اطاعت ہے اور ابلیس کی اطاعت ہے۔ ایک
بہت اہم مرحلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ اللہ قرآن مجید میں بہت واضح اور بہت مشہور آیت شریفہ ہے، اور آپ کو سب کو یاد بھی ہوگی، اور ایک ہی جگہ نہیں کہ اس آیت میں مختلف جگہوں پہ آپ جائیے گا قرآن مجید میں سرچ کیجیے گا، نہیں معلوم آپ میں سے خاص کر کے ہمارے جوان کتنے ہیں کہ جو اسلامی ایپس سے، خاص کر کے جو قرآن مجید کی ایپس ہیں ان سے آشنا ہوں گے، کہ مثلا قرآن کی آیت کے سرچ کر لیں، ڈھونڈ لیں، تو دوسرے بھی اور ذریعے نکل آئے ہیں، ہم نہیں نام لے رہے ہیں وسائل۔ ہمارے یہاں بعض اوقات کلاس چلتے ہیں تو عموماً آیات کا ریفرنس خود نہیں بتاتے، آیت بتاتے اور بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ بتائیے، تو اسے فوراً تلاش کر کے سرچ کر کے دے دیتے ہیں۔ سرچ کیجیے گا اطاعت پہ قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں۔ اگرچہ بہت بیسک چیز ہے، اگر اللہ ایک بار بھی نہیں کہتا تب بھی عقلی چیز ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، روز محشر کا مالک وہ ہے، حساب کتاب اس کو دینا ہے، سب کچھ دینے والا وہ ہے، تو اطاعت کسی اور کی کیسے کریں گے؟ آپ جاب کرتے ہیں ایک کمپنی میں، اطاعت فالو دوسرے کو کر رہے ہیں، کیسے ہوگا؟ تو جمع ہو سکتا ہے یہ؟ اتنا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ 4 پیسے کی جس کی جاب کر رہے ہیں اطاعت بھی اسی کی ہوگی، اتنا نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ جس نے وجود ہم کو عطا کیا ہے اطاعت اس کی نہیں ہوگی۔ یہ تو بہت کامن سینس کی چیز ہے، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ یہ طے ہوتا ہے۔ یہ ایک جامع چیز ہے کہ جو یہ بتاتی ہے کہ ہم پریکٹیکل اعتبار سے توحید کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ بہت سارے مراحل کو ہم چھوڑ رہے ہیں، ان میں سے ایک مرحلہ ہے قانون سازی کا، جس کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ تشریع، تشریع کہتے ہیں شریعت بنانا، قانون سازی، یہ صرف اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ آئیے جس آیت کی ہم بات پیش کر رہے تھے وہ مشہور آیت ہے، بسم اللہ، سورہ نساء، آیت نمبر 59۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، صلوات علی محمد وعلیہ، ایک صلوات اور پڑھیں محمد وعلیہ۔ یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ مشہور بھی ہے، اس کا ریفرنس ہم بتا رہے ہیں، لیکن آپ لوگ جا کے سرچ کیجئے گا کہ اطاعت پہ قرآن مجید میں اس کے علاوہ اور کتنی آیتیں، کون کون سے۔ یہ ہوم ورک ہے، اور یہ ویسا والا ہوم ورک ہے، چھوٹا سا وقتی طور پہ۔ انہیں اس کے پہلے کا ہوم ورک تھا کہ رات میں لیٹ کے اس مسئلے پہ فکر کیجئے گا بستر پہ جا کے۔ سورہ نساء آیت نمبر 59، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ 3 اطاعت کا ذکر ہے، ابھی ہم اس تفصیل میں آیت کی وضاحت میں نہیں جائیں گے چونکہ ہم جس اس پہ چلیں۔ اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ صاحبان امر کی وضاحت آپ کو معلوم ہے، اس سے مراد ائمہ اطہار ہے، ابھی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ یہ تینوں اطاعت الگ نہیں، صاحبان امر کی اطاعت کریں گے تو آٹومیٹک رسول کی اطاعت ہو جائے گی، رسول کی اطاعت کریں گے تو آٹومیٹک اللہ کی اطاعت ہو جائے گی، اور جس کو اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی وہی صاحبان امر کی اطاعت کرے گا۔ ابھی اس کے بعد والے مرحلے میں جب ہم آئیں گے اور اختتامی گفتگو کریں گے، وہاں پہ اس مسئلے کو واضح کریں گے کہ یہاں پہ انسان کس طریقے سے بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے، کہتا بھی ہے اطاعت کر رہے ہیں اور کرتا بھی نہیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جو ہماری عملی زندگی میں بہت واضح طور پہ قرآن حکم ایک دم کلیئر، ذرا سا بھی اس میں صرف یہ ترجمے سے بات، اللہ کا حکم ہمارے لیے واضح ہے۔ بہت سی آیتیں ہیں نا، دیکھیں بعض آیتیں ہیں یہ علوم قرآن میں ہے، اردو میں بہت سی کتابیں علوم قرآن پہ۔ انشاءاللہ یہ پہلے اشرے کے بعد جو ایک یہ تو وہ ہوم ورک ہیں کہ جو جسے کہا جائے کہ شارٹ ٹرم ہے، روزانہ کے، کچھ ہیں کہ جو فکر کی عادت ہے، انشاءاللہ اس کو زندگی کا حصہ بنا لے۔ ایک تھوڑا سا آپ کو لمبا ہوم ورک دے انشاءاللہ ایام اعزا کے بعد، علوم قرآن پہ کوئی اچھی کتاب ہے، آپ کسی عالم کے مشورے سے، خود سے نہیں۔ بہت سی کتابیں ہیں علوم قرآن پہ جن کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، انگلش میں بھی ظاہر ہے، جو لوگ نہیں جانتے پڑھ ڈالیے گا، کیونکہ بہت سی چیزیں جاننا ضروری ہے۔ کچھ آیتیں ہیں کہ جو متشابہات میں آتی ہیں، کچھ محکم ہیں۔ محکم وہ ہے جو ایک دم کلیئر واضح، 2 4۔ خیال سے محکم میں بھی بہت واضح اور کلیئر آیت ہے جس میں ایک دم 2 4 بات، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔
صاحبان امر کی اطاعت کرو. ایک دم واضح ہے. 2-2-4. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اب تم کو کسی اور کے اطاعت کا حق نہیں ہے. اب آئیے اس کو کربلا کے آئینے میں دیکھیے. سرکار سید الشہداء کا انکار بیعت یہ یہ ذات پروردگار کی اطاعت کا اعلان تھا. اس جہت سے دیکھیے امام نے بیعت کا انکار کر کے کیا کیا, اس کا پریکٹیکل لائف پہ کیا اثر پڑنے والا ہے. کسے کہتے ہیں انکار بیعت؟ پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ مفہوم بیعت کیا ہے, بیعت کسے کہتے ہیں. ایک تو طریقہ تھا بیعت کا, وہ ظاہری چیز ہے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا. یہ جو اصل بیعت ہے اس کا اظہار ہے. اصل بیعت یہ ہے کہ جس کی بیعت کر لی گویا اس کے اطاعت, اس کو فالو کرنے, اس کے لیے اپنے نفس کو اس کے حوالے کر دیا, اس کو اپنا ولی مان لیا. اور آسان لفظ میں کہیں یہ تو ولایت تو پہ. ولی کا مطلب کیا؟ ہمارا ولی یعنی جس کا ہمارے نفس پہ کنٹرول. مثلا جن لوگوں نے امیر المومنین کی بیعت کی تھی, جب امیر المومنین نے میدان جنگ کے لیے ان کو بلایا تھا تو ان کو حق نہیں تھا کہ منع کر دیتے. یہ بیعت کا تقاضا ہے. منع کیا یعنی انہوں نے بیعت توڑ دی. بیعت کے اگینسٹ ہے. بیعت کہتے ہیں در واقع اس کو بھی کہا جائے تو اطاعت. اب جب یہاں یہ بہت سے مراحل یہاں پہ گزرے, امیر المومنین کی نگاہ میں مولا کا ذکر آیا تو ایک ظریف سا نکتہ صرف اشارہ کریں, شاید اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش نہیں کیا ہے. جس وقت دوسری خلافت کے بعد خلافت امیر المومنین کے سامنے لائی گئی اور کہا گیا کہ مثلا قرآن, حدیث رسول اور خلفاء کی سیرت, گویا کہ امیر المومنین سے ان 3 اطاعت کا سوال کیا گیا تھا. امیر المومنین نے کہا کہ نہیں, ہم قرآن اور حدیث کے ذمہ دار ہیں, خلفاء کی سیرت کے ذمہ دار ہیں. کلیئر منع کر دیا, کلیئر منع کیا. اگر امیر المومنین وہاں پہ خاموش رہ کے کہ چلو فی الحال حکومت لے لو, خود یہ خاموش رہنا بھی شیطان کی اطاعت ہے. اسلام کے اگینسٹ ہو رہا تھا نا یہ. آپ پہچان رہے ہیں کہ کتنی نازک چیز ہے یہ. پوری آتی ہوئی حکومت کہ جس حکومت کے لیے صدیقہ طاہرہ نے قربانی دی ہے, جناب محسن کی قربانی ہوئی ہے, امیر المومنین نے اس اطاعت کو اللہ کی اطاعت کو نہ چھوڑنے کے لیے اس پہ ٹھوکر مار. یہ ہے قیمت. آپ تصور کیجئے, ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو مفہوم بیعت ہے, اس بیعت کے اس مفہوم کو سمجھنے کے بعد یزید کا یا اس کے طرف سے اس کے کسی بھی گورنر کا سوال بیعت یہ سوائے اس کے کہ اس کی دیوانگی کے دلیل میں کچھ اور نہیں. آپ اس وقت عرب میں جو لوگ بھی اہل بیت کو, ائمہ کو پہچانتے تھے, کسی سے بھی آپ پوچھ لیتے کہ کیا ممکن ہے کہ حسین ابن علی یزید کی بیعت کریں گے, سب کو معلوم تھا کہ نہیں کریں گے. اور یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ انسان کو اتنا کلیئر ہونا چاہیے کہ لوگوں کو آپ کے جوابات کا انداز پہلے سے, یہ اہل بیت کی سیرت. بعض لوگ ہوتے ہیں نا جس کو آج کل کہتے ہیں پالیٹکس, وہ سمجھتے ہیں ہمارے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہمارے ہیں, سب سمجھ رہے ہیں ہمارے ہیں. یہ کسی کا نہیں ہوتا, خود اپنا بھی نہیں. انسان کو اتنا کلیئر ہونا چاہیے کہ جس کے ہیں وہ بھی سمجھے کہ ہمارے ہیں, اور جس کے نہیں ہیں وہ بھی سمجھے کہ ہمارے نہیں ہیں. ہمارا ان سے کوئی لین دین, کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا. اتنی کلیئر زندگی تھی سرکار یزید کو بھی معلوم تھا, اسی لیے اس نے دونوں شکل میں کہا تھا کہ بیعت کا مطالبہ کرو, نہیں کریں گے سر قلم کر لینا. اور یہ اس پہ الگ گفتگو ہے, پوری بحث ہے کہ پوری چھوٹی موٹی حکومت تو نہیں تھی, اتنی بڑی حکومت تھی.
پوری حکومت نے بیعت کر لی، اب اگر یہ 2-4 لوگ بیعت نہیں کرتے ہیں تو کیا مشکل ہے؟ تمہارے لیے تو حکومت ہے نا، وہ ایک الگ ایشو ہے، ابھی اس پہ نہیں جائیں گے، وہ ہمارے موضوع سے باہر ہے۔ لہذا سوال بیعت در واقع سوال اطاعت تھا۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حسین ابن علی، اللہ کی اطاعت چھوڑ دو، رسول کی اطاعت چھوڑ دو، مولا کائنات کی اطاعت چھوڑ دو، اور اس کے مقابلے میں مثلا یزید جیسے فاسق اسی لیے سرکار سید الشہداء نے ڈائریکٹ انکار نہیں کیا۔ یزید شرابی ہے، یزید کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے، یزید بے گناہوں کا قتل کرنے والا ہے، فلاں فلاں اپنے کمالات بتائے، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، پھر کہا مثلی ہمارے جیسا، یعنی جو بھی ان صفات کا مالک یا وارث ہوگا، جیسا کہ تو وسعتیں ہیں نا جس راستے پہ چلنے والے، اور وہ جیسا ہی ہمارے جیسا، یعنی ہمارے نقش قدم پہ چلنے والا۔ ابھی اگلے مرحلے میں جب پریکٹیکلس میں بتائیں گے، اور اگر وقت رہا ذہن میں رہا تو پھر اسی اس میں جو ہے وہ آج کی مثال پیش کریں گے۔ ان صفات کا مالک جس کے اندر یہ صفات ہیں، یا ان صفات پہ کے راستے پہ چلنے والا، جو یزید کے اندر کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ بیعت کے لیے کنڈیشن ہے، ہر ایک کی بیعت تھوڑی ہوتی ہے۔ یعنی انکار سوال بیعت، اللہ کی اطاعت چھوڑ دو، اللہ کے قانون کو چھوڑ دو، اللہ کی شریعت کو چھوڑ دو۔ انکار بیعت یعنی ہم اللہ کے قانون کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کی شریعت کو نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے تو سرکار سید الشہداء نے اعلان کیا، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی۔ یزید کا سوال بیعت سیرت رسول کو ختم کرنا، کیونکہ جب تک سیرت رسول زندہ رہے گی یزید کو کیسے لوگ فالو کریں گے؟ سیرت مولائے متقیان زندہ رہے گی، لوگ یزید کو کیسے فالو کریں گے؟ یزید کو فالو کرنے کا مطلب کہ رسول کی اور امیر المومنین کی سیرت کو ختم کیا جائے۔ سرکار سید الشہداء نے اس بات کی ضرورت سمجھی کہ سیرت رسول کو زندہ کیا جائے، احیا کیا جائے، سیرت امیر المومنین کو احیا کیا جائے، لہٰذا کربلا کے اہداف میں اس کو بیان کیا کہ ہم رسول کی اور امیر المومنین کی سیرت کو زندہ کریں۔ یہی تو راستہ ہے اللہ کی اطاعت کا، یہی تو قرآن نے بتایا ہے، اس سے ہٹ کے تو نہیں ہے نا۔ یہ ان دونوں سیرتوں کو احیا کریں گے، در واقع ان دونوں سیرتوں پہ عمل کرنا اور ان دونوں سیرتوں کو احیا کرنا یہ عملی انکار بیعت تھا۔ سرکار سید الشہداء کا عملی انکار بیعت۔ مفہوم بیعت کیا ہے؟ جس کی بیعت ہے فالو۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ کے بیعت نہ کریں، لیکن کام وہی کرتے ہیں جو بیعت والا ہوتا۔ آج کے زمانے میں کتنے ایسے لوگ، یہ بات بھی ہم نے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے بیچ میں پیش کی، یزید شخص کا نام نہیں رہ گیا، کردار کا نام۔ یزید کو کبھی کسی زمانے سے محدود مت کیجیے گا، یہ بہت بڑی غلط فہمی۔ ہر زمانے میں یزید ہوتے ہیں۔ امام نے کیا کہا؟ مثلی، میرے جیسا، یزید جیسا۔ آج تلاش کیجیے جی کون حسین جیسا ہے، کون یزید جیسا۔ فرش عزا پہ بیٹھنے والوں، فرش عزا پہ آنے کا پہلا قدم ہے کہ ظالم سے انکار بیعت۔ امام کے قیام کا سب سے پہلا مرحلہ یہی تو تھا نا، انکار بیعت۔ تو عزاداری کا سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ طاغوت سے انکار بیعت، ظالموں سے انکار بیعت، وقت کے فرعون سے انکار بیعت، وقت کے یزید سے انکار بیعت۔ اب اگر تم امریکہ کو فالو کر رہے ہو تو یہ عملاً بیعت ہے، اب اگر تم اسرائیل کو فالو کر رہے ہو تو یہ عملاً بیعت ہے، اگر تم زمانے کے قاتلوں کو فالو کر رہے ہو تو یہ بیعت ہے عملاً، اگر تم زمانے کے ظالموں کو فالو کر رہے ہو تو یہ عملاً بیعت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت نہ کی ہو، لیکن تمہارا عمل بیعت والا ہے، اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس لیے بیعت نہیں کی کہ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچ جاؤ، ورنہ پہنچ کے وہ بھی کیے ہوتے، کیونکہ ایسے لوگ وہاں پہنچنے کو خوشبختی سمجھتے ہیں۔ کتنے پست ذہنیت کے ہیں لوگ کہ ظالموں سے ملاقات ہوتی ہے تو اس ملاقات کو فخریہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم نے آج زمانے کے ایک بہت بڑے قاتل سے ملاقات کی۔
ہے کہ نہیں عجیب بات؟ یہ ہے ہماری چیز ہے، ہم نہیں چاہ رہے کسی کا نام لیں. یزید کے دربار میں جانا فخر کی بات ہے. ہاں جاؤ، سید سجاد بن کے جاؤ، زینب بنت علی بن کے جاؤ، کہ جب جاؤ تو اس کے ظلم کو گنا کے آؤ. نعرہ صلوات. ایسی چیزوں کو فالو کرنا عملی بیعت ہے. پھر ہم آپ سے کہیں گے فکر کیجئے گا. اطاعت یعنی بیعت، کربلا یعنی انکار بیعت. اگر ظالم کی اطاعت کر رہے ہیں تو اس کی بیعت کیا ہے. ہم ان دونوں چیزوں کو کیسے جمع کریں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عزاداری اور مجلس اور کار سید الشہداء کی چیز نہیں. اپنے کو اس لائق بنا. نجس انسان نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. لیکن کیا اس نجاست کو نماز نہ پڑھنے کا بہانہ بنا سکتا ہے؟ نہیں. اس کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ اس سے پہلے کی وقت نماز ہو اپنے کو پاک کر لے. جس طریقے سے مصلی پہ جانے کے شرائط ہیں ویسے ہی فرش اعضاء کے بھی شرائط ہیں. کیا کہنا، سبحان اللہ. اپنے کو پاک کر کے فرش اعضاء پہ پہنچاؤ. بچنے کا راستہ مت ڈھونڈو، آنا تو ہے ہی، آنا تو ہے ہی، لیکن اپنے کو آنے کا لائق بناؤ. وقت کے ظالموں سے اظہار براعت کرو تاکہ حسینی بن کے فرش اعضاء پہ، فرش اعضاء پہ ظالموں کی بیعت کے ساتھ نہیں، انکار بیعت کے ساتھ. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نعرہ صلوات. سرکار سید الشہداء نے مثلا اپنے بعد آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیجیے وقت کا یزید کون ہے؟ الومناٹی. وقت کا یزید کون ہے؟ اسرائیل. وقت کا یزید کون ہے؟ امریکہ. یہ ظالم، ان کا ظلم اب تو نہیں چھپا رہ گیا نا، اب تو ایک دم کلیئر ہے. آپ ایک توجہ کیجئے گا، اسرائیل کا جو قتل عام ہے اس کا بہت زیادہ فوکس بچوں پہ. احسن. بڑوں کو ماریں گے تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کی شادی ہو گئی، بچے پیدا ہو گئے، اب ان کو ماریں گے تو فرد کم ہوگا. بچوں کو ماریں گے تو نسل ختم ہوگی. الومناٹی کے اہداف میں سے ہے، چونکہ ان کی حکومت کے اعتبار سے پاپولیشن زیادہ ہے، ان کو کم کرنا ہے. یہ بات ہم عرض کر چکے ہیں، تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں. صرف ابھی اس سے بڑا یزید کون ہوگا؟ کون سی ایسی صفت ہے کہ جو یزید میں تھی اور آج اسرائیل اور امریکہ میں نہیں؟ کون سی ایسی صفت ہے بتائیے؟ کیا وہ بچوں کو نہیں قتل کر رہا ہے، چھوٹے بچوں کو نہیں قتل کر رہا ہے، عورتوں پہ ظلم نہیں کر رہا ہے، بیماروں کو نہیں قتل کر رہا ہے، لوگوں کو بھوکا اور پیاسا نہیں رکھ رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے واقعات کس طریقے سے فلسطین میں پانی بند کیا گیا، پانی کے سورسز کو تباہ کیا گیا. پوری خود تو جو نہیں ہے وہ تو نہیں ہے، پوری دنیا سے جو ہیلپ جاتی تھی محاصرہ کر کے اس ہیلپ کو نہیں جانے دیا. ساری چیزوں تو واضح ہے، روشن ہے نا. چل رہا ہے، ظلم کا سلسلہ چل رہا ہے مسلسل، کثرت کے ساتھ عام پبلک کو قتل کر رہا ہے. کون سی صفت ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اتنے سارے ظلم دیکھنے کے بعد ہم 1400 سال پرانے یزید کو تو غلط کہتے ہیں اور لعنت بھیجتے ہیں، ساتھ میں نیتنیاہو کو کیوں نہیں شریک کرتے ہیں؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ اور پھر سرکار سید الشہداء کے اس جملے کا فلسفہ کہاں چلا گیا کہ میرے جیسا یزید جیسے کی، یزید جیسے میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو جس فرش اعضاء پہ یزید کو برا بھلا کہا جانا چاہیے اسی فرش اعضاء پہ ٹرمپ کو بھی، نیتنیاہو کو بھی اور ان جیسوں کو بھی برا بھلا کہا جانا چاہیے، تب یہ آزاداری کمپلیٹ ہوگی، تب یہ آزاداری مکمل ہوگی. مقابلے میں کون؟
مثلی، میرے جیسا، یعنی وہ کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ چلنے والا. اور یہ انکار بیعت ہر ایک کے بس کا نہیں. اس سے پہلے خوف والے میں پیش کر چکے ہیں نا بات. بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں، یہ اتنے بڑے حکمران جو ہیں جن کے پاس حکومتیں ہیں بڑی بڑی اور سارے وسائل ہیں، اسلحے خریدے، یہ ہے وہ ہے، تیل ہے، دولت، سب کچھ ہے، کرنسی بڑی ہائی ہے، سب اتنی سب، لیکن بیعت کیے ہیں. یہ امریکہ کی ٹرمپ کی بیعت میں ہے، یہ نیتن یاہو کی بیعت، اسی کو تو بیعت کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی جو ہم نے آیت پیش کی ہے، خواہشات نفس ہے ان کی حکومت ان کو خطرے میں محسوس ہو رہی ہے. خواہشات نفس ہے، جا کے اس غلیظ جزیرے پہ ایسے گندے طریقے سے خواہشات کو پورا کیا ہے کہ پوری زندگی کے لیے اسیر بن گئے. خواہشات نفس ہے. اس خواہشات نفس کی بنیاد پہ، غلیظ خواہش طریقے سے پورا کرنے کی بنیاد پہ آج یہ اسیر بن گئے ہیں، غلام ہو گئے ہیں، اور وقت کے یزید کی بیعت کی. نہیں بول رہے. کون بولا؟ صرف وہ بولا، صرف اس کے اندر ہمت تھی بولنے کی کہ جو حسین ابن علی کے راستے پہ چل رہا تھا. امریکہ کو تو اسی وقت سمجھ جانا چاہیے جس وقت امام خمینی نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے محرم و سفر کی دین ہے. محرم و سفر کے راستے پہ چلنے والا کب کسی وقت کے یزید کی بیعت کر سکتا؟ حسین کے راستے پہ جان دے دی اپنی آخری وقت تک. دشمن تصور نہیں کر سکا کہ بیعت لے لیں تو بیعت دینے کی بات کیا ہوگی. کتنا کلیئر موقف تھا رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنئی کا کہ دشمن کو معلوم تھا کہ یہ انسان شہید ہو جائے گا لیکن ہم کو فالو نہیں کرے گا. کلیئر تھا کہ نہیں تھا؟ آج بھی ایک دم ایسی واضح ہیں اسلامی ممالک ادھر بھی اطاعت کر رہے ہیں اور ایسا بھی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ادھر بھی. یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ ان کو منافق کہتے ہیں. یہ جو جتنے بھی گرے ایریا والے ہوتے ہیں منافق ہوتے ہیں، یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. آئیے اس مفہوم کو ختم کر کے آگے بڑھیں، وقت تیزی سے بڑھ رہا. انکار بیعت، اس مفہوم کو پہچانیں. تو یہ مسئلہ صرف حکومت کی بنیاد پہ نہیں ہے. پھر آئیے کربلا میں کہ آپ تصور کیجئے کہ چلو ٹھیک ہے امام حسین علیہ السلام کو حکومت کا حق تھا، حکومت ملتی وقت کے حق. باقی آپ کے ساتھ جو تھے وہ تو حکومت نہیں کرنے والے تھے نا، انہوں نے بھی تو بیعت سے انکار کیا. سب کی ذمہ داری. وقت کے یزید کی بیعت سے انکار کرنا سب کی ذمہ داری ہے. تبھی اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ وقت کے یزید کی بیعت بھی ہو جائے اور اللہ کی اطاعت بھی ہو جائے. ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. لہذا جب کسی کو کسی ظالم کی بیعت یا اطاعت میں دیکھ لیجئے، یہ بات سمجھ جائیے کہ یہ اللہ کی اطاعت سے باہر نکل گیا ہے. تو چار والی بات ہے، یہ کربلا کا درس ہے، ہماری آپ کی بات نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت میں نہیں، اللہ کی اطاعت. اب ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کسی کا نام زیادہ ہو، شہرت، اس سے بحث نہیں ہے. اسلام کے بھی ان چیزوں کے پیچھے نہیں آتا. اسی وقت سن 60 ہجری میں، 61 ہجری میں تو شروع میں تو واقعی پیش آ گیا. سن 60 ہجری میں جس وقت سرکار سید الشہداء نے انکار بیعت کیا تھا، بڑی مشہور شخصیتیں تھیں، مدینے میں تھیں. بڑی مشہور شخصیتیں تھیں، مدینے میں تھیں، نہیں جا پائے امام حسین کے ساتھ. ٹھیک ہے کہ انہوں نے ظاہری اعتبار سے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، لیکن پوری طریقے سے تو امام حسین کے ساتھ بھی نہیں دے پائے نا. امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام کو فالو کرو. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ امام کے اوپر اپنے حکم کو چلاؤ. پھر امام وہ نہیں ہے، امام تم ہو گئے نا. پھر تو یہ تفصیلات ان کو چھوڑتے ہیں. یزید کا انکار بیعت، اب یہ ایک الگ بحث ہے، ہم صرف 2 جملوں میں کہہ کے آگے بڑھ رہے ہیں.
یزید سے سرکار سید الشہداء کا انکار بیعت یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ایک صرف سیاسی مسئلہ تو سیاسی سمجھوتا تھا. پالیٹکس اطاعت کے ایک پارٹ کا نام ہے. جب ہم نے فہرست گنائی تھی کہ جن جن مراحل میں توحید عملی ہونی چاہیے ان میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پالیٹکس بھی بتائی تھی. سیاست میں بھی توحید ضروری ہے. سیاست بھی الہی ہونی چاہیے. دین سے باہر نہیں ہے، یہ الہی سیاست ایک حصہ ہے. لیکن بعض اوقات کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی سیاسی اعتبار سے مثلا مان لینا فالو کر لینا ظاہری اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، باقی تو اپنا کریں گے. نہیں، امام حسین نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے ہم کو ایسا کوئی راستہ بتایا. جہاں پہ بھی بات ہوئی بھی کل ہم نے امام کا وہ قول پیش کیا کہ کیا نہیں دیکھتے حق پہ عمل نہیں ہو رہا، باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے. لِرَغَبَ الْمُؤْمِنِ فِي لِقَاءِ اللَّهِ. ایسے حالت میں مومن کو موت کی رغبت ہونی چاہیے. موت کی رغبت ہونی چاہیے. مر گئے تو حسین ابن علی کی نگاہ میں سعادت کی موت مرو گے، اور اگر اپنے کو بچا لیا تو ذلت کی زندگی، یعنی وقت کے یزید کی بیعت میں اگر زندگی مل جائے تو وہ ذلیل زندگی ہے، اور انکار بیعت میں اگر مر گئے تو وہ عزت کی موت. یہ امام کا قول ہے، بہت واضح ہے ہمارے لیے. بہت سے ایسے قول ہیں کہ جہاں پہ امام نے ان چیزوں کو کلیئر کیا. تو یہ ایک مسئلہ صرف پولیٹیکل نہیں تھا، ایک مکمل اطاعت ہے، شریعت اللہ کی اطاعت. دوسرا اس کا اسٹیپ یہ ہے، دوسرا ایک اس کا زاویہ یہ ہے کہ یہ پرسنل مسئلہ نہیں تھا، سماجی مسئلہ تھا. یعنی سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار بیعت صرف شخصی اور ذاتی اعتبار سے نہیں کیا تھا، بلکہ انکار بیعت کا مقصد تھا معاشرے کو اللہ کا اطاعت گزار بنانا اور یزید کی بیعت سے بچانا. اگر انکار اچھا اتنا تو یزید کو بھی معلوم تھا کہ یہ کام شخصی نہیں ہے، ورنہ اگر سرکار سید الشہداء انکار بیعت کر کے اور اپنے گھر میں بھائی ہم اطاعت نہیں کر رہے ہیں یزید کی، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، باقی ہم سے کیا مطلب، ہم اپنا نماز روزہ کر رہے ہیں، دنیا جو کرتی ہو کرے، ہم سے کیا مطلب. اگر سرکار سید الشہداء کا نعوذ باللہ ایسا نظریہ اور ایسا مذہب ہوتا تو یزید کو کیا پرابلم تھی. یہاں پہ وہ بات آتی ہے کہ بھائی 2 لوگ 4 لوگ 10 20 50 لوگ اگر نہیں ہماری بیعت کر رہے ہیں لیکن ہم کو ان کی بیعت نہ کرنے سے کوئی پرابلم نہیں، نقصان نہیں، تو ٹھیک ہے اپنا کہیں کونے میں پڑے رہے، ہم سے کیا مطلب. امام نے کیا اعلان کیا؟ دربار میں انکار بیعت کیا، آ کے قیام کی تیاری کی، اور آغاز قیام میں اعلان کر دیا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے قیام کر رہے ہیں. یزید کا حکومت پہ آنا یہ امت کی پرابلم تھی، یزید کا بیعت کا سوال یہ امت کی پرابلم تھی، حتیٰ سرکار سید الشہداء سے بیعت کا سوال یہ امت کی پرابلم تھی. اور پھر اگر امت میں سے اکثریت جا کے بیعت کر لے تو ہے یہ پرابلم سب کو معلوم ہے. لہذا انکار بیعت صرف اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، اپنی شخصیت کے لیے ہم انکار بیعت کرتے ہیں بس ٹھیک، ہم سے کیا مطلب. باقی نہیں. آج ایسی تو ہوتا ہے نا، لوگ دینداری اسی کو سمجھتے ہیں، ہم اپنا نماز روزہ کر لیں باقی دنیا جائے بھاگ میں، ہم سے کیا مطلب. کسی جگہ پہ ہم نے یہ بات عرض کی تھی، بہت بزرگ عالم دین اللہ ان کے عمر میں اضافہ کرے، آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ اسلام میں 2 چیزیں نہیں ہیں، بے منچے بے توچے، یعنی ہم سے کیا مطلب اور تم سے کیا مطلب نہیں ہے اسلام میں. کیونکہ اگر یہ اسلام میں آ گیا تو امر بالمعروف و نہی عن منکر کا فلسفہ ہی ختم ہو جائے گا. ابھی ہم نے جوانوں سے کہا ہے نا، ایک چھوٹا سا ہوم ورک دیا ہے کہ دیکھیں اطاعت پہ کتنی آیتیں، جب اس کو سرچ کیجیے گا تو اس کے بعد پھر یہ سرچ کیجیے گا کہ امر بالمعروف و نہی عن منکر پہ کتنی آیتیں، تاکہ یہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ قرآن کی نگاہ میں امر بالمعروف و نہی عن منکر کتنا اہم موضوع. جس قوم میں، اب یہ الگ موضوع ہے، بات آئیے جملہ کہہ کے آگے بڑھے، قرآن کے
اصطلاح میں جس قوم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے وہی خیر امتن ہے، بہترین امت ہے۔ سرکار سید الشہداء نے کہا کہ ہم اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے قیام کر رہے ہیں، اور فوراً کہا اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی امر بالمعروف نہی عن المنکر مرا ہے تو یہ امت خراب ہوئی ہے، فساد اسی لیے۔ لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا دین پہ عمل کر رہے ہیں، ہم پرفیکٹ ہیں، نوحہ ماتم مجلس نماز روزہ قرآن کی تلاوت دعا یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اب ہم سے کیا مطلب دنیا سے؟ یہ کربلا نہیں، یہ مجلسیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ بھائی آپ کو سرکار سید الشہداء پہ آنسو بہانا ہے، رونا ہے، اپنے گھر میں تنہائی میں بیٹھیے، کہیں پہ لگا لیجئے، مصائب کو لے لیجئے، پڑھ لیجئے اور بیٹھ کے خوب اپنا گریہ کیجئے۔ کس نے منع کیا آپ کو؟ کوئی پرابلم ہے؟ کیوں سب لوگ جمع ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، پوری دنیا میں ہو رہی ہیں؟ اسی لیے تاکہ سرکار سید الشہداء کے گریہ کے ساتھ ساتھ ان کے پیغام کو پہنچایا جائے، تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو، ان کے مقصد کو احیا کیا جائے، زندہ کیا جائے۔ نہ صرف رو لینا اگر مقصد ہو تو اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے رو دیجیے۔ کتنے لوگ ہوں گے یہاں پہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ ٹریول کر کے آئے ہیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ مجلس میں پھر اتنا ہی کر کے جائیں گے، 5-6 گھنٹے کی ایک مجلس۔ اب وہی 1 گھنٹہ گھر میں بیٹھ کے آرام سے روئیے، ماتم کیجیے، سب کچھ کیجیے، ختم ہو گئی بات۔ فلسفہ ہے اس کے پیچھے، ایک جگہ جمع ہونا، ایک ساتھ بیٹھنا، اصلاح کی باتوں کو، اصلاح کے بارے میں تربیت کی ساتھ فلسفہ ہے اس کے پیچھے، اور فلسفہ اگر ہے تو بنیادی ہے۔ لہذا انکار بیعت یا اطاعت کا تعلق صرف نفس اور ذات سے نہیں، اطاعت اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک معاشرے کے اعتبار سے کام نہ کیا جائے، کیونکہ اطاعت میں صرف ذاتی چیزیں نہیں ہیں، اور یہ ایک الگ پہلو ہے۔ اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے جس کا تعلق سماج سے ہے، بہت بڑا حصہ، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ نماز جماعت، افطار، اجتماعی افطار، حج، نماز جمعہ، اب یہ وہ کام ہے جو اکیلے ہو ہی نہیں سکتے، ممکن ہے؟ بہت بڑا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ غریبوں کی ہیلپ کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ معاشرے کی چیزیں ہیں۔ ایک بہت بڑا حصہ ہے جو سماجی، بہت کم حصہ ہے کہ جو صرف انسان کی اپنی ذات اور شخصیت سے متعلق ہے۔ اس فلسفے کو، شکل اسلام کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ پھر ہم یہاں پہ آپ کی یاد دلائیں گے کہ یہ کام اورینٹلیزم کا ہے، کہ جنہوں نے اسلام کی شکل کو بدل دیا ہے تاکہ حقیقی اسلام پہ ہم عمل نہ کر سکے۔ پہچانے ان سازشوں کو۔ آئیے اب یہاں پہ ہر آدمی اطاعت نہیں کر پائے، اطاعت کرنے کے لیے محبت شرط، ہر آدمی اطاعت نہیں کر پائے گا۔ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 31، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ہم کو فالو کرو، ہمارا اتباع کرو۔ رسول کو فالو کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کا برعکس، مفہوم مخالف، رسول کو فالو نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ یا اگر دوسرے اینگل سے دیکھیے، اب رسول کو نہیں فالو کر رہے ہیں تو کسی کو تو کر ہی رہے ہیں نا، زندگی رکی تو نہیں ہے، زندگی تو آگے بڑھ رہی ہے۔ تو اب جس کو فالو کر رہے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں، اور بات صرف محبت کی نہیں ہے، اس سے محبت کرنے کا مطلب کہ اس کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہے، اسی لیے اللہ کے اتباع کو چھوڑ کے اس کو فالو کرنا۔ کتنا بڑا مسئلہ سامنے آ گیا۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ہم کو فالو کرو۔ اچھا یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، حالانکہ اللہ کو اگر ہم لوگ فالو کریں کسی پہ احسان تھوڑی کریں، اللہ کو تو ہمارے گردن پہ اس سے کہیں زیادہ حق ہے۔ ہم اللہ کے حق کو ادا نہیں کر سکتے، اس کے شکر کو ادا نہیں کر سکتے۔
لیکن پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے کسی بھی کام کو بغیر اجر کے نہیں رکھا. اب انصاف سے بتائیے، سوچئے کہ کیا ہمارا حق ہے کہ کچھ اللہ کے لیے کریں تو اس کو اجر چاہیے؟ ہے کوئی حق؟ بھائی جو وجود ہے، زندگی ہے، طاقت ہے، جو کچھ بھی سب اللہ ہی کا دیا ہوا، اگر اس کی راہ میں خرچ ہو جائے تو کون سا اس میں اجر کا سوال ہے؟ کوئی حق نہیں ہے ہمارا اس کے اوپر، ذرا بھی حق نہیں. لیکن کیا الہی کرم ہے، تھوڑا سا بھی کسی نے اللہ کے لیے کر دیا تو اللہ اس کو اجر دے دیتا. محبت کو بھی یوں ہی نہیں چھوڑا اللہ نے. اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو تو ہمارا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں بڑی شخصیت، فلاں منسٹر، فلاں 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 سیٹ ہم سے کتنا آدمی خوش ہو جاتا ہے، اتنی بڑی شخصیت ہم سے محبت کرتا ہے، جس کو صبح شام کہتے ہو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ اتنی آسانی سے تم سے محبت کرنے کو تیار ہے، کہتا ہے صرف تم ہم سے کر لو، ہم خود بخود تم سے کر لیں گے. اتنی آسان ہے اللہ کی محبت مل جانا. اور اس سے بڑا کس کی محبت پہ فخر ہوگا جتنا اللہ کی محبت پہ انسان کو فخر ہونا چاہیے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو ہم کو فالو کرو، اور یہ نہیں چھوڑ دیں گے. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور اس کے آگے یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. دیکھ رہے ہیں کتنا، کہاں تک یہ چیزیں پہنچی اور کس جگہ تک یہ. نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. بس یہاں پہ ہم اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں، اگرچہ بیچ میں انشاءاللہ کل اسی جگہ سے شروع کریں گے. تھوڑے سے کچھ پوائنٹ بہت زیادہ سے رہ گئے ہیں، اس کو کمپلیٹ کر کے پھر آگے بڑھیں گے. چند جملے مسائل کے، یہی محبت کرنے والوں کا قافلہ تھا. کربلا والے بتاتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے شرائط پہ محبت کرو، اللہ کے شرائط پہ محبت کرو. ہماری مشکل یہی ہوتی ہے. کتنے لوگ آتے ہیں، مولانا فلاں آدمی مسلمان بھی نہیں ہے، نمازی بھی نہیں ہے، اس کے پاس یہ ہے وہ ہے وہ ہے، ہم تو اتنے مومن ہیں، سب کچھ ہمارے پاس کچھ نہیں. یہ سارا کچھ اس لیے کرتے ہو کہ اللہ تم کو مال دنیا دے دے. یہ اپنے شرائط پہ محبت ہے، یہ اپنے شرائط پہ اطاعت ہے. بندگی اس کو نہیں کہتے ہیں کہ اب نماز اپنے شرائط پہ پڑھیں، نماز پڑھ رہے ہیں لہٰذا ہم کو یہ ملنا چاہیے، یہ ہمارے شرائط پہ. مجلس میں آ رہے ہیں لہٰذا ہم کو یہ ملنا چاہیے، یہ اپنے شرائط پہ. اللہ کی اطاعت اللہ کے شرائط پہ، اللہ کی محبت اللہ کے شرائط پہ. یہ کربلا والوں نے بتایا. اب پورے واقعے کربلا میں دیکھ لیں، ایک جگہ بھی کہیں کربلا والوں نے اپنی کسی مرضی کو کہا ہو کہ پالنے والے اس کے عوض میں یہ ہونا چاہیے تھا. ہے کوئی ایسا موقع؟ اور پھر اس جملے کو بار بار اس جملے کو دہرائیے گا، ما رأیت الا جمیلہ بتاتا ہے کہ پالنے والے تیرے شرائط، تیرے دیے ہوئے جو بھی چیز ہے، اس سے بحث نہیں ہے. ہم لوگوں کا مسئلہ یہی تو ہوتا ہے نا کہ اللہ اگر نعمتیں وہ کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں دے دے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور جو ہم کو پسند نہیں دے دے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. کربلا والے وہ ہیں کہ اس سے بحث نہیں ہے کہ کیا ملا، اس سے بحث ہے جو ملا وہی بہتر. ما رأیت الا جمیلہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے شہادت ملی تو وہ بھی جمال ہے، قتل ملا وہ بھی جمال ہے، بھوک ملی وہ بھی جمال ہے، پیاس ملی وہ بھی جمال ہے، اسیری ملی وہ بھی جمال ہے، دربار میں جانا پڑا وہ بھی جمال ہے. کتنے لوگ اس کو جمال سمجھتے ہیں؟ کربلا کا راستہ ہے یہ. یہی تو جملہ ہے جناب زینب کا، بہت مشہور جملہ ہے، سب کو یاد ہوگا. بچوں کا قتل جمال ہے، بیوگی ہے، کوئی سمجھتا ہے اس کو جمال؟ بچوں کی یتیمی جمال ہے.
پہچانے ان مراحل. بس آج سرکار سید شہداء کے فرزند حضرت علی اکبر کا ذکر. میں کل خوف کے مرحلے میں اس بات کو پیش کیا تھا. جب یہ قافلہ بڑھ رہا تھا، امام حسین نے بیچ میں کلمہ استرجاع بلند کیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں نے آپس میں سوال کیا کہ سرکار نے کیوں یہ جملہ عرض کیا. علی اکبر آگے پہنچے. امام حسین بہت چاہتے تھے علی اکبر کا. بابا کیوں آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا؟ کہ بیٹا جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ یہ قوم جیسے جیسے بڑھ رہی ہے موت اس کے ساتھ. حسین کے فرزند نے فرزند ابراہیم والے لہجے میں اپنے موقف کو بیان کیا جو اسماعیل نے بیان کیا تھا. بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، حکم الہی یہی ہے. عزیزوں، روز عاشور نمودار ہوا. اصحاب کی پوری کوشش تھی کہ جب تک ہم زندہ ہیں اولاد حسین اور اقارب میں سے کوئی میدان میں نہ جانے پائے. لہذا یہ بنی ہاشم یزید و اقارب انتظار میں تھے. جیسے ہی اصحاب ختم ہوئے، روایات میں ہے کہ جوانوں میں ایک ہلچل مچ گئی اور سب خوشی سے ایک دوسرے کو الوداع کہنے لگے. خوش تھے کہ اب ہمارا نمبر آ گیا، اب ہم حسین کو اپنی جان دے سکتے. سب سے پہلے علی اکبر امام حسین کے پاس آئے. بابا ہمیں جہاد کی اجازت دے دیجیے. جوان بیٹا ہمارا آپ کا نہیں، حسین ابن علی کا وہ بیٹا کہ جو ہر اعتبار سے رسول سے مشابہ تھا. عزیزان محترم، آپ نے 12 مصائب میں سنا ہے کہ جب بھی کوئی اجازت کے لیے آیا ہے، حسین نے الگ الگ انداز میں اس کو منع کرنے کی کوشش کی. کبھی کہا کہ تم اپنی ماں کے لیے سہارا ہو، کبھی کچھ کہا، کبھی کچھ کہا. لیکن روایات کہتی ہیں کہ جب علی اکبر آئے حسین کے سامنے، حسین نے کچھ نہیں کہا. جوان بیٹے نے مرنے کی اجازت مانگی، حسین نے خاموشی سر کو جھکا دیا. بیٹے نے باپ کی رضا کو سمجھ لیا، گھوڑے پہ سوار ہوا، مقتل کی طرف روانہ ہو گیا. علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، جوان بیٹا مقتل کی طرف جا رہا ہے. ضعیف باپ بھی پیچھے پیچھے آگے بڑھنے لگا. کچھ قدم علی اکبر آگے بڑھے، حسین آگے بڑھے، اور اس کے بعد جب تھوڑا سا آگے بڑھ گئے تو ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، پالنے والے گواہ رہنا، ہم اپنے اس فرزند کو تیرے بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ جو خلقن خلقن اور منطقن سب سے زیادہ تیرے رسول سے مشابہ تھا. اے میرے پالنے والے، جب ہم رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے. یہ چھوٹا موٹا ہدیہ نہیں ہے کہ جو حسین پیش کر رہے ہیں، اتنا عظیم ہدیہ ہے کہ جو بارگاہ پروردگار میں پیش کر رہے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، ایک مرتبہ مقتل میں ہے کہ حسین نے بلند آواز میں پسر سعد کو آواز دی، اے پسر سعد، تو نے جیسے ہماری نسل کو قتل کیا، اللہ تیری نسل کو قطع کر دے. علی اکبر مقتل میں گئے، جنگ کی. عزیزان محترم، علی اکبر کی شجاعت کوئی چھوٹی موٹی شجاعت نہیں تھی. بہت سارے سپاہیوں کو واصل جہنم کیا، لیکن جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ علی اکبر پھر واپس آئے، اپنے باپ کے سامنے آئے اور جب جملہ کہا، اے میرے بابا، پیاس کی شدت مارے ڈال رہی ہے. ایک چیز اور آپ کو بتائیں، احساس کیجئے گا، یہ جو سپاہی میدان میں جاتے تھے، جو ان کے پاس زرہ پہنے ہوئے ہوتے تھے، جو ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، یہ ڈھال ہوتی تھی، ایک تو اس کا وزن ہوتا تھا، دوسرے لوہے کی وجہ سے گرمی کی تپش میں یہ گرم ہوتی تھی. اس کا وجود خود ایک اذیت کا باعث ہوتا تھا. ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا، بابا اسلحوں کی سنگینی مارے ڈال رہی ہے، بابا کیا تھوڑا سا پانی کا انتظام ہو سکتا ہے؟
جوان بیٹا اگر کھڑے سامنے کھڑا ہو کے پانی مانگتا ہو تو ضعیف باپ پہ کیا گزرے گی؟ روایت میں ہے کہ حسین کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، حسین رونے لگے، خاموش ہو گئے، ایک آواز دی ہے بیٹا ہمارا دہن تمہارے دہن سے زیادہ خشک ہے، بیٹا جاؤ جیسے ہی شہید ہوگے تمہارے نانا تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ علی اکبر پھر مقتل میں آئے، آ کے جنگ کرنا شروع کی۔ روایات میں ہے کہ علی اکبر جہاں حملہ کرتے تھے سپاہی بھاگتے تھے، جہاں حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں ایک سپاہی کے ساتھ کھڑا تھا، اس سپاہی نے جب دیکھا کہ علی اکبر حملہ کر رہے ہیں اور یہ فوج کے سپاہی بھاگ رہے ہیں تو اس کو غصہ آیا، کہا کہ اگر یہ جوان ہماری طرف سے گزرے گا تو اللہ کی قسم ہے کہ ہم اس کے باپ کے دل پہ اس کا داغ لگائیں گے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ ہم نے اس سے منع کیا کہ تجھے کیا ہے اس جوان سے، یہ فوج اس جوان کے لیے کافی ہے، تو کیوں اس کے پیچھے پڑا ہے؟ لیکن عزیزوں وہ علی اکبر کی طاق میں کھڑا تھا۔ عزیزوں وہ موقع آیا کہ علی اکبر حملہ کرتے کرتے اس سپاہی کے پاس سے گزرے، اس نے اپنے نیزے سے اتنا شدید حملہ کیا کہ علی اکبر گھوڑے پہ سمجھ نہ سکے۔ ایک مرتبہ اپنے باہوں کو گھوڑے کے گلے میں ڈال دیا، آواز دی اے بابا ہم کو لینے رسول اکرم آئے ہیں۔ باپ نے بیٹے کی آواز کو سنا، باپ چل دیے، حسین چل دیے۔ لیکن ہاں عزیزان محترم ادھر علی اکبر نے گھوڑے کے گلے میں اپنے ہاتھوں کو ڈالا۔ روایات میں ہے کہ جب یہ گھوڑے کے گلے میں اکبر نے ہاتھوں کو ڈالا گھوڑا تیزی سے بھاگا، جب بھاگا تو سپاہیوں کے درمیان سے گزرا۔ ارے جہاں جہاں سے یہ گھوڑا گزر رہا تھا سپاہیوں نے تلوار سے علی اکبر پہ حملہ کیا، اتنے حملے کیے کہ مقاتل میں ہے کہ علی اکبر کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ علی اکبر کا جسم، عزیزو یاد رکھیے گا آخر میں جملے کو ہم آپ کو ایک بار پھر یاد دلائیں گے، علی اکبر کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ حسین علی اکبر کے پاس پہنچے، بیٹا گھوڑے سے زمین پہ آیا، اے میرے لال تمہارے بعد دنیا تاریخ ہو گئی، اے میرے لال تم تو ان مصیبتوں سے چھٹکارا پا کے چلے گئے، باپ کو ان مصیبتوں میں تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔ حسین نے مرثیہ پڑھا اور ایک مرتبہ آواز دی اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ لاش اکبر کو اٹھانے میں مدد کرو۔ آپ کو معلوم ہے حسین نے کیوں بنی ہاشم کے بس آخری جملے اور آپ کی رحمت تمام، حسین نے بنی ہاشم کے جوانوں کو کیوں بلایا تھا؟ کیا حسین کے پاس طاقت نہیں تھی؟ لاش اکبر کو نہیں اٹھا سکتے تھے؟ نہیں عزیزان محترم، صرف اتنی سی بات تھی کہ ابھی ہم نے بات ذکر کیا جب یہ جسم مطہر دشمنوں کے درمیان سے گزر رہا تھا اتنے حملے ہوئے تھے کہ جسم پاش پاش ہو گیا تھا۔ کسی بھی جسم کو اٹھانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جہاں سے ہاتھ لگایا جائے باقی جگہوں سے جسم ٹھہر سکے، ہاں یہ پاش پاش جسم ٹھہر نہ سکا۔ حسین تنہا اس لاشے کو کیسے اٹھاتے؟ بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا، جوان آئے، اکبر کے لاشے کو لیا، لے کے خیمے کے دروازے پہ سب سے آگے زینب تھی۔ والی اکبرہ والی اکبرہ کا مرثیہ پڑھ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بنظرہ و تسلیم۔ Ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin.